یقیناً آج کی بابرکت محفل ہمارا ایمان کا جز، ہمارا ایمان اور درود پاک، سب سے پہلے ہمیں درود و سلام کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درود ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر درود و سلام کو دیکھا جائے تو درود و سلام صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ نورانی تجلیات میں سے ہیں، اور وہ رب کی تجلیات، یہ وہ رب کی تجلیات ہیں جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ سب سے پہلے رب نے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی نور کہ جب تجلیات کی صورت میں اختیار ہوا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ اور خاک کے درمیان تھے، اور یہ وہی تجلیات صرف اور صرف اسی امت محمدی کے حصے میں آئی ہے۔ آج سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا کہ جو مقام محبوبیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اب درود اور سلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو شخص درود سلام پڑھتا ہے تو وہ بندہ کو مقام عشق، وہ بندے کو مقام عشق اور قرب الہی میں بلند ترین درجات تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہ درود سلام، جب انسان درود سلام پڑھتا ہے تو وہ مقام عشق میں، قرب الہی میں اس درجات تک پہنچتا ہے جہاں پہنچنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ یہ صرف اور صرف یہی درود ہے جو ہمیں اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ درود کو اگر دیکھیں، درود بیسیکلی کیا ہے؟ درود نبی کے قربت میں فنا ہونے کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ درود نبی کے قربت میں فنا ہونے کا وسیلہ ہے، اور سلام اس فنا میں بقا پانے کا راز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جب انسان فنا ہوتا ہے سبحان اللہ، تو اس کے مقام بقا جو ملتی ہے نا، تو وہ بغیر سلامتی کے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات میں آقا، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روح، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، بلا شبہ، بلا شبہ۔ لیکن اس سکون کا قرار درود میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر تمہیں سکون ہے اور قرار نہیں ہے تو تم نامکمل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلا شبہ۔ ہر سکون کو قرار چاہیے، سبحان اور ہر قرار کو وصل یار چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے درود کا جو واو ہے نا، واو، یہ وصل حقیقت ہی ہے۔ اللہ اکبر، حقیقت کا ملنا ہے۔ حقیقت کا ملنا ہے۔ حقیقت اس وقت تمہیں ملے گی کہ جب تم رب کی محبت کے ساتھ درود پیش کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، ایک بار درود بھیجتا ہے، صرف ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے؟ 10 گناہ، 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کے درجات میں 10 بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس کے درجات میں 10 بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے 10 نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ 10 نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں وہ 10 نعمتیں کیا ہیں؟ کیا ہیں وہ 10 نعمتیں؟ سب سے بڑی بات ہے باطن کی پاکیزگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا؟ باطن کی پاکیزگی۔ درود ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باطن اسی وقت پاک ہوگا کہ جب گناہوں سے ہمارا دل صاف ہوگا. سبحان حضور کا ارشاد کہ 10 گناہ معاف ہوئے. 10 گناہ مٹائے. اب جب 10 گناہ مٹائے تو ہمارا قلب صاف ہوا. سبحان اللہ. اور جب قلب صاف ہوا تو باطن کی باری آئی. اللہ باطن کی پاکیزگی یعنی کہ وہ نعمت اس کو عطا کی گئی. دوسرا کہ محبت کی انتہا. محبت کی انتہا. تیسرا قربت کی انتہا یعنی کہ قرب کی انتہا. اللہ اکبر. محبت کی بھی انتہا اور قرب کی بھی انتہا. انتہا. اور سلامتی کی بھی انتہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور رحمت کی بھی انتہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دنیاوی نعمتوں کی انتہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دنیاوی نعمتوں میں عزت کی انتہا، دولت کی انتہا، مقبولیت کی شہرت انتہا. کی انتہا، سبحان اللہ. رزق میں کشادگی کی انتہا. اللہ اور سب سے بڑی بات اس امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے شفا کی انتہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفا. سبحان اللہ سبحان کس کی انتہا؟ شفا کی انتہا. شفا کی انتہا. اور پھر جو مومنین کا ہتھیار ہے، جو مومنین کا خزانہ ہے، جو خاص اہل معرفت کے لیے ہے، وہ ہے معرفت کی انتہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. معرفت کی انتہا. معرفت کی کہ انتہا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. صرف درود پڑھنے کا یہ کمال ہے. اللہ اکبر. حضرت یہ جو 10 نعمتیں ہیں اس کے بعد ایک انسان کی ضرورت پوری. اور سب سے بڑی بات ہے کہ درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار اور تمام درودوں میں سب سے افضل ہے. تمام درودوں میں افضل ہے، تمام درودوں کا سردار ہے. درود ابراہیمی. سبحان اللہ. حضور جو پہلے آپ نے 10 نعمتیں ابھی ذکر کی ہیں کہ جس سے ہمارا ظاہر ہمارا باطن مطلب روح مالا مال ہو گئی، مالا مال. یہ صرف درود پاک پڑھنے سے ہے. ہاں. سبحان اور جو اللہ. لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور بالخصوص درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں، جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے یہ 10 دروازے کھل چکے ہیں. پڑھتے ہی 10 دروازے کھل گئے ان کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان دروازوں کی کنجی ہی درود ابراہیمی ہے. کنجی ہی درود ابراہیمی ہے. ہاں. روحانیت کی کنجی درود ابراہیمی. درود ابراہیمی ہی ہے. اللہ اکبر. حضور ہم سنتے ہیں کہ نماز مؤمن کی معراج ہے، اور وہ معراج درود ابراہیمی یعنی درود ابراہیمی تمام صحابہ نے پڑھا، تمام اہل بیت اطہار نے پڑھا، بالکل. تمام سلاسل کے تمام بزرگوں نے پڑھا، تمام صوفیاء نے پڑھا، تمام اس روح زمین پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والا درود ابراہیمی ہی ہے، کیونکہ نماز میں پڑھنے کا حکم ہے. آپ کو حکم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس روح زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والا درود ابراہیمی ہے. وہ ہر لمحہ پڑھا جا رہا ہے. ہر لمحہ پڑھا جا رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں درود ابراہیمی نہ پڑھا گیا. اللہ اکبر. اب اس میں ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں اپنے ظاہری مقاصد کے لیے؟ سبحان اللہ. اپنے ظاہری مقاصد کے لیے ہم اس روحانی نور میں اپنا حصہ کیسے انسان کی فطرت ہے نا جی کہ انسان جلد باز ہے، جلد باز ہے جی. کہ انسان سب کچھ چاہتا ہے کہ سب مل جائے، کہ اس کو سب مل جائے. تو ان سب کی جو کنجی ہے وہ درود ابراہیمی ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کے بزرگوں نے پڑھنے کی ترتیب بتائی ہے. ترتیب بتائیے مختلف مقاصد کے لیے. ایک طریقہ میں درود ابراہیمی کا آپ کو سمجھاتا ہوں ان لوگوں کے لیے خاص کر جو بے اولاد ہیں. بے اولاد. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. جن کو اولاد کی تمنا ہے، اولاد کی تمنا جو ہے. اپنے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، جبکہ مایوسی کفر ہے. تھک گئے، اب ہتھیار ڈال دیے. ان کے لیے
نیک اور صالح اولاد کے لیے درود ابراہیمی 70 مرتبہ پڑھنا انسان کو اس نعمت کے قریب لے جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 70 مرتبہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی 70 بار پڑھنا ہے. کس وقت؟ سب سے بہترین وقت فجر کے بعد اور عصر و مغرب کے درمیان. جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے؟ طلوع ہو رہا ہو اور جب غروب ہو رہا ہو، یعنی کہ فجر کا وقت اور عصر و مغرب کے درمیان کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہترین وقت ہے صرف 70 مرتبہ پڑھنا، اور 70 دن پڑھیں آپ. 70 مرتبہ درود ابراہیمی 70 دن تک پڑھا جائے. لیکن شاہ صاحب آج ایک بڑی خاص بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی بتائی ہے درود شریف کے بارے میں، کہ درود شریف کا عمل جب بھی کریں یا درود شریف چلتے پھرتے پڑھتے ہیں آپ، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، اس میں احتیاط کریں. احتیاط کریں. احتیاط کیا؟ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک اہتمام کر کے پڑھتا ہے، باوضو ہو کر پڑھتا ہے، جگہ کا تعین کر کے پڑھتا ہے، وہ کمال کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو شخص درود پاک چلتا پھرتا پڑھتا ہے، چلنا پھرنا جانا گھومنا پھرنا کسی بھی حال میں پڑھنا، جی، پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا سبب بنتا ہے، آزمائش کا سبب بنتا ہے. کیسے؟ میں وہ بتاؤں گا. جی جی. بزرگ فرماتے کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے، ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ کہ جو ایک پرندے کی صورت میں ہے وہ اس شخص کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ جب درود پڑھتا ہے تو وہ موتی کی صورت اختیار کرتا ہے، اور وہ پرندہ اس موتی کو اپنی چونچ میں سمو لیتا ہے، اور پھر وہ رب کی بارگاہ کی طرف چل دیتا ہے، حضور کی بارگاہ کی طرف چل دیتا ہے. سبحان اللہ. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسی جگہ پہ درود پڑھتے ہو کہ جو جگہ پاک نہیں ہے، پاک نہیں ہے، ہاں صحیح ہے، تو فرشتہ تو آتا ہے وہاں پہ، آپ کو درود کا ثواب تو ملتا ہے آپ کو، لیکن اس فرشتے کو جب وہ آتا ہے تو اس کو کراہیت محسوس ہوتی ہے. صحیح. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ درود پڑھو جتنا چاہو پڑھو، لیکن اہتمام کر کے. صحیح صحیح صحیح. چلتے پھرتے پڑھنا. اب آپ کو نہیں معلوم آپ جس گلی سے گزر رہے ہو، جس غلاظت میں آپ کھڑے ہوئے ہو، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہو، تو پھر انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. میں پہلے بھی اپنے چاہنے والوں کو بتا چکا ہوں. اچھا، اس میں بھی اختلاف ہے لوگوں کا. صحیح. لیکن اکثر صوفیاء نے یہی اکثر صوفیاء فرماتے ہیں کہ آپ درود پڑھو، کثرت سے پڑھو، لیکن اہتمام کے ساتھ. لیکن اہتمام کے ساتھ. سبحان اللہ. حضور اہل کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. صحیح. اگر ناقص پڑھے تو کامل ہو جاتا ہے، ناقص پڑھے تو کامل ہوگا، کامل پڑھے تو اکمل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اکمل پڑھے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول بارگاہ ہے. ہر حال میں مقبول بارگاہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا درود قبول ہوا نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود قبول لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ جو لوازمات پورا نہ کرنا اور ادب کے جو ملحوظ خاطر نہ رکھنا، ادب ضروری ہے نا. سبحان اللہ. ادب ضروری ہے. ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بالکل آپ یہ دیکھو آپ کون سی عبادت کر رہے ہو کہ جو فرشتے اور اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے. بالکل. تو تم کون سا عمل کر رہے ہو کہ وہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تمہارا. سبحان اللہ. جو اللہ کی سنت ہے، بالکل، جو فرشتوں کی سنت ہے، جو فرشتوں کی سنت ہے، فرشتے پڑھتے ہیں باقاعدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آسمانوں میں روئے زمین میں صدا گونج رہی ہے وہ عرش عظیم میں بھی گونج رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اگر کسی کو درود پاک پڑھتے ہوئے وہ پریشانیاں بھی ختم نہیں ہو رہی تو وہ کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو پھر وہ اپنے آپ کو تجزیہ کرے
کہ اس سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، غلطی کہاں پر ہے. وہی بات آ گئی جو آپ نے ٹرانسمیشن میں کہی تھی کہ انسان کے اوپر جو آزمائش آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. وما اصابتکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہاں، کہ اور جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کا گناہ جبکہ درود پڑھنے سے مصیبت تو نہیں پہنچتی، وہ تو دور ہوگی. جی یہی بات تو اگر ہو رہی ہے تو پھر قرآن تمہیں بتا بھی رہا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے، اللہ ہاں. بہت کچھ معاف کر دیتا تو ہے. تم اپنا تجزیہ کرو نا، پھر اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو. حضور بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، اور چونکہ اہل ظاہر نے، علماء ظاہر نے تو یہ بتایا کہ جواز کی حد یہ ہے کہ جناب جائز ہے، آپ ہر حال میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو اہل باطن ہیں، صوفیہ ہیں، ان کی اکثر کتب میں یہی ہم نے پڑھا، اور بزرگوں کے جو ہم نے صحبت اختیار کی انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ادب اور اہتمام کے ساتھ کہ لسانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، دربار رسالت، کہ یہ وہ بارگاہ، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر ہم جیسے کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک چیز ضروری ہے، وہ ادب ہے. ادب ضرور. ادب اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آپ کی تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، سب کچھ آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. تو اچھا، ہمارے ایک مصاحب کی آزمائش کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. صحیح. آپ کو کہیں حضرت بہلول دانا نظر آ گئے. سبحان اللہ. تو آپ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چل دیے. تو آپ کے ساتھی نے کہا حضور یہ تو دیوانہ ہے، آپ اس دیوانے کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ صحیح. آپ نے فرمایا رکو. آپ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. کون؟ فرمایا جنید بغدادی. کہہ رہے وہی بغدادی کہ جس کا بڑا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ صحیح. آپ نے فرمایا ہاں حضور جانتا ہوں میں. آپ نے کہا بتاؤ. آپ نے فرمایا کہ لقمے کو تھوڑا تھوڑا چبانا اور صحیح چبانا، اور جب آپ نگل لو پھر دوسرا لقمہ لینا، اس طریقے سے کھانا ادب ہے. تو فرمایا اتنے بڑے مولوی ہو اور کھانے کے ادب نہیں جانتے؟ یہ کہہ کہ آپ چل دیے آگے. آپ پھر پیچھے پیچھے بھاگے. واقعہ بڑا ہو جائے گا لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں. جی جی. تو آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا میں جنید بغدادی. فرمایا کہ وہی جو کھانے کے ادب نہیں جانتا؟ فرمایا جی وہی جو کھانے کا ادب نہیں جانتا لیکن کھانے کا ادب جاننا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا، تو کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب لقمہ حرام تم کتنے ہی چبا چبا کے کھا لو، وہ تمہارے اندر تاریخی لے کر آئے گا. بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، سنتوں صدقہ کر لو، سب کچھ کر لو، کھا لو، لیکن وہ تمہارے لیے روشنی یا نور نہیں بنے گا. تو کیا نقطہ دیا ہے آپ نے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا، ہماری عبادتوں کا قبول نہ ہونا ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے. رزق میں بھی احتیاط نہیں ہر کر رہے. چیز میں احتیاط ہے. اور ہر چیز کے لوازمات ہیں. بالکل. بزرگ تو یہاں تک کہ کسی کی لائی ہوئی چیز تک نہیں کھایا کرتے تھے. اگر کوئی آپ کی خدمت میں لے کر آتا صحیح تو آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی آپ کے قریبی اصحاب کوئی لوگ لے کر آتے تو آپ اس میں تناول فرماتے تھے. آپ اس شخص کو دیکھتے تھے کہ لانے والا کون ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لانے والا ایک مومن ہے تو آپ قبول کرتے تھے، لانے والا ایک فاسق ہے اس کو صدقہ کر دیا صدقہ کرتے کرتے تھے. تھے. اس میں بھی کیا راز ہے. سبحان اللہ. سبحان بالکل. اللہ. تو حضور جن لوگوں نے ابھی تک درود پاک اس طریقے سے پڑھتے رہے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے پڑھتے رہے ہیں، تو ان کے لیے اہتمام کیا جائے. آپ ان کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا درود پاک پڑھنے سے رجعت ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ ایسی جگہ اہتمام کرتا ہے کہ جو جگہ پاک نہیں ہے. صحیح. جو جگہ پاک نہیں ہے ہاں، تو وہ آزمائش میں ہو سکتا ہے. اس لیے مسجد میں کثرت سے پڑھو.
گھر میں ہو پاکیزگی جگہ پہ جہاں پہ تم عبادت و ذکر و اذکار کرتے ہو وہاں کثرت سے پڑھو. سبحان اللہ. جیسے کہ وہ ہم سنتے ہیں صحت کے اصولوں میں کہ تھوڑا کھائیے اچھا کھائیے. اچھا کھائیے. تو یہاں پر بھی ہے کہ تھوڑا پڑھیں لیکن ایسا محبت والوں کی طرح ادب کے ساتھ پڑھیں. ادب کے ساتھ پڑھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، کہ میں خود سنتا ہوں درود اہل محبت کا، اعرفہم، اور میں ان کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں. اور یہاں تک کہ ہم گناہ گار بھی اگر درود پڑھیں نا تو وہ حضور تک پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ عام دنوں میں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جمعے کی شب، جمعرات اور جمعے کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو محبت میں ڈوب کر درود و سلام پڑھتے ہیں ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. تو محبت ضروری ہے، اس میں اہتمام. اچھا، اہتمام جو ہے وہ محبت کی ہی دلیل ہے. بالکل بالکل. اور جتنا اہتمام کرتے جائیں گے ہمیں یہ معلوم ہوگا. درود تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے، سادہ لفظوں میں بیان کروں تو درود ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے کہاں تک؟ بارگاہ رسالت تک پہنچنے کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جو شخص اس با برکت اور ایک معتبر جگہ کا تعین کرے اور وہاں کا سفر کرے، اس دربار میں جانے کا کرے، تو وہ کس اہتمام کے ساتھ کرے گا؟ سبحان اللہ. بادشاہوں کی بادشاہ کی بارگاہ میں. جی، آپ نارملی اگر شادی میں جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے کپڑے چینج کرتے ہو. سبحان اللہ. تیاری کا اہتمام کرتے ہو. محفل کی مناسبت سے محفل کی مناسبت سے آپ تیار ہو کے جاتے ہو. سبحان اللہ. اور پھر درود میں آپ کہاں جا رہے ہو آپ یہ تو دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص 170 مرتبہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے، 170 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفیض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 170 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی کا معمول بنا لیا جائے تو پھر وہ ہے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. اور فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا. اس نے حق دیکھا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا کمال کے درجے تک پہنچاتا ہے انسان کو. کمال کے درجے تک. کیونکہ درود جو ہے نا یہ قرب کی التجا ہے اور سلام قرب کی حقیقت اور انتہا ہے. اللہ اکبر. دوبارہ ارشاد فرمائیے گا حضور. دوبارہ کہ درود قرب کی التجا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور سلام قرب کی انتہا ہے، اس کی حقیقت ہے. درود التجا ہے اور سلام انتہا ہے قرب کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربان جاؤں، کیا نقطہ بیان کیا. تو انسان مقبول بارگاہ ہو گیا. سبحان اللہ. معرفت کی انتہا جو 10ویں نعمت ہے. سبحان اللہ. سب دروازے کھل جاتے ہیں، سب دروازے کھل جاتے ہیں. ایک دروازہ کھلا، 9 دروازے کھلے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف ایک دروازہ بند ہے. اس کی کنجی درود پاک ہے. اچھا، درود کی کنجی ادب، احترام، محبت، ادب. محبت کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اللہ اکبر. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بے نصیب بد نصیب. تو یہاں پر با ادب ہو کر آنا یہ سب سے ضروری ہے. اور بزرگ جب احادیث پڑھا رہے ہوتے تھے، ایک بزرگ کا واقعہ کہ وہ اور الحمدللہ حدیث پڑھا رہے تھے. 70 مرتبہ آپ کا چہرہ متغیر ہوا اور 70 مرتبہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے پڑھاتے رہے. تو اس کے بعد جب پڑھا چکے تو طلباء نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا تھا؟ کہا ایک بچھو تھا جو مجھے ڈنک مارے جا رہا تھا
اور بارگاہ رسالت کو وہ ادب تھا کہ میں ہل نہیں سکتا تھا، سانس بھی آہستہ کے دربار نبی. اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے ہم دونوں کو سبحان کہ ہم اللہ. نے دربار رسالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر اور با آواز بلند درود پاک پڑھا الحمدللہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے پڑھا ہے سبحان اور با آواز بلند پڑھا ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے ایک عاشق رسول، ہاں ایک بزرگ ساتھ تھے بالکل. میرے والد محترم. وہ کیا عشق، کیا وہ آنسو سے ان کے کپڑے بھیگ جاتے تھے اور وہ ہماری قیادت کر رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے. سبحان اللہ. اور آپ پر میں ہاتھ میں ہاتھ دیے. کیا وہ وقت بھی بہت خوب تھا، خوب وقت تھا اور وہ مقبول وقت تھا حضور. بے شک اس میں کوئی شک اور نہیں. یہ ہماری زندگی کا یہ کہہ لیں کہ وہ سرمایہ ہے وہ وقت. کہ لوگ لائنوں میں لگ کر ریاض الجنہ میں جاتے تھے اور جب ہم جاتے تھے وہ چھوٹتے بولتے تھے آ جائیے اندر. سبحان اللہ. آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے جیسے کہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فیض ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجد حضور نبی کا معاملات فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کے قریب گیا، حضور کے پاس گیا، سبحان اللہ وہ بخشا گیا. وہ بخشا گیا. سبحان اللہ. حضور یہاں پر بھی بیٹھ کر جو محبت سے درود پڑھ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عارفہم، کہ میں انہیں جانتا ہوں. میں انہیں جانتا ہوں. اور پھر وہ محبت اپنی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں. ہاں سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو جانتے بھی ہیں، ان بالکل. کے ناموں سے جانتے ہیں، ناموں سے جانتے. کیونکہ ان کا نام ان بارگاہ رسالت میں اب میں پیش آپ کیا کو ایک جاتا بات بتاؤں. ابھی میں مسجد نبی میں تھا تو میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں وہاں بیٹھ گیا ذکر کرنے کے لیے. تو ایک شخص آیا اور اس نے مجھے دیکھا اور میرے پیچھے دو روزانوں ہو کے بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اچھا مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے پاس آ کے بیٹھا ہے. اس نے جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ ملایا اور 10 بوسی کی. میں نے کہا آپ کون؟ کہہ رہا ہے میں اسپین سے آیا ہوں آپ کے پاس. جب مجھے پتہ لگا کہ آپ یہاں پہ آئے ہوں مسجد نبی میں سبحان تو میں نے کہا تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ کہہ رہا ہے میں کل یہاں پہنچا ہوں اور میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ میں وہاں سے پھر مسجد نبی کے گیٹ پہ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں سے میری ملاقات ہوئی اور پھر اس کے کچھ معاملات تھے، روحانی معاملات. کوئی دنیاوی معاملات کے لیے نہیں آیا تھا وہ شخص، دنیا کے لیے نہیں آیا تھا. سبحان اللہ. وہ جس کام کے لیے آیا تھا بس وہ کام ہوا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اور اس کے بعد آج تک میرے پاس اس کی کال نہیں آئی، کوئی نہ میسج آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے وہ اپنا سبق لینا آیا تھا. وہ کہاں سے؟ اسپین سے. اسپین سے آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بتانے کا مقصد یہ کہ وہ مقصد ایک کتنا ہجوم ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور وہاں پہ اس نے کیسے ڈھونڈا کہ طلب سچی ہو. میں تو ایک دنیاوی شخص جو مل گیا اور جو حضور کی اور رب کی محبت میں بارگاہ میں حاضری دے اور طلب سچی ہو. سبحان اللہ. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے وہ بھی مل مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اور کیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھولی بھرتی ہے حضور. شفاؤں کی شفا درود ابراہیمی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا کہ ہی. شفائے امراض کے لیے درود ابراہیمی کیسے پڑھا جائے؟ شفائے امراض کے لیے درود ابراہیم جو جس کی بیماری کی شدت ہو اور لا علاج مرض ہو، صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 times صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی 7 بار پانی دم کر کے اس کو پلاؤ. لیکن یاد رکھو کہ پانی مٹی کے پیالے میں پلانا، اسٹیل میں نہیں، کانچ میں نہیں، شیشے میں نہیں، تانبے میں نہیں، کسی دھات میں نہیں، مٹی میں، مٹی کے پیالے میں پلانا. اور کیا ہی بات ہو کہ وہ سنت کی نیت کرے. بالکل اس کی تاثیر شفائی اسی میں، سنت میں. سبحان اللہ. اس لیے میں نے کہا ہے کہ مٹی کے پیالے میں پلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 7 دن یہ عمل کرے انشاءاللہ اس مرض کی شدت ٹوٹ جائے گی سبحان اللہ. اور وہ شفا کی طرف سفر کرنے لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ
پیا ہو بالکل شفا ہو گیا، نہیں، اس کا رستہ بننا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. جسم کے اندر جب بیماری منتقل ہو جاتی ہے، بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اعضاؤں کو متاثر کر دیتی ہے، تو پھر جسمانی بشر کا بھی تقاضا ہے کہ وہ اپنے ہی ٹائم پہ آگے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن رستہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی حضرت علیہ امام بالکل وہ معذور ہو چکے تھے، ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے کرم فرمایا اور اپنی چادر عنایت فرمائی. اللہ کو اور وہ جگہ تو ایسی ہے کہ جہاں پہ انسان بڑے بڑے مشاہدات اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. کرم کی انتہا، ہاں، عطا کی انتہا، شفا کی انتہا. شفا کی انتہا. سبحان اللہ. درود ابراہیمی کا کوئی خاص طریقہ تعلیم فرمائیں جو اس سے پہلے نہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں، عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی اپنے معمول میں رکھیں، کتنے ہی کیوں نہ ہو، صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم رات کے وقت کسی بھی نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ پڑھ لیا کریں. 7 کا جو ہنسا ہے نا، یہ شفا کا ہنسا ہے. 7 کا حصہ شفا کا ہنسا ہے. ہندسا شفا کا حصہ ہے. ہاں، اس کی عدد کی تاثیر ہے یہ صحیح کہ اس میں شفا کی قوت موجود ہے اس ہنسے میں. 7 نمبر آف شفا. ہاں، Prime اس لیے کہتے ہیں number. جب کسی کو بولتے ہیں 7 بار سورہ فاتحہ دم کر کے پی لو، صحیح 7 بار درود ابراہیم پڑھ کے دم کر کے پی لو، 7 بار سورہ فلق و ناس پڑھ کے دم کر کے پی لو. صحیح. کیونکہ 7 کا جو ہنسا ہے نا، یہ ہمیں بچاتا ہے شیاطین کے شر سے، آسیب سے، نظر بد سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے. سبحان جو اللہ. شخص 7 مرتبہ درود ابراہیمی پابندی کے ساتھ کسی بھی ٹائم پڑھ لے اور وہ پڑھ لیتا ہے، وہ ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے، ان بلائیات سے محفوظ رہتا ہے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. سبحان اللہ. اور جو لوگ اس کی باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ کم سے کم 92 مرتبہ ضرور پڑھا کریں درود ابراہیمی. 92 مرتبہ محمد کے عدد بنتے ہیں، اور جو شخص 92 مرتبہ 92 دن تک درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے، وہ روحانیت میں کامیاب ہو جاتا ہے. روحانیت میں کامیابی. ہاں، روحانیت میں کامیابی. حضور اس کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ظاہری ہو باطنی ہو. سر جی، روحانی میں نے ہو، شروع میں جسمانی 10 ہو. کیا بتایا ہے؟ سبحان اللہ. 10 دروازے جو کھولنے ہیں، اس میں تو سب کچھ مل گیا نا آپ کو، صرف درود ابراہیمی پڑھنے سے. درود ابراہیم. لیکن ہمارے آنکھوں پہ پردہ ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. حجاب تو ہمارے آنکھوں میں ہے نا، اور وہ حجاب محبت سے کھلے گا. سبحان